ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نگاہی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آج میری قوم کے جوان گناہوں سے نکل کر فسق و فجور کی طرف، فسق و فجور سے اور آگے بڑھ کر اب معاذ اللہ کفر شرک کی طرف بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ناجائز دوستیاں، یہ لڑکیوں کے ساتھ رنگریلیاں، یہ گناہوں کا ماحول، یہ زیادہ تر آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، فحش باتیں دیکھنے والوں، فحش باتیں کرنے والوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی زبان سے فحش بات کرے گا، اگر اس فحش بات کو میں موجودہ دور میں کسی کے جملے کی ترجمانی کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں جسے آپ اپنی زبان میں اورل سیکس کہتے ہیں، اس کو فحش بات کہا گیا۔ فحش بات جو اپنی زبان سے کرے گا، جسے آپ لوگ اپنی زبان میں اورل سیکس کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ کتے کی شکل میں لایا جائے گا، کتے کی شکل میں۔ اندازہ کریں فون پر گندی گفتگو، فحش گفتگو کرنے والوں، آنکھوں سے فحش دیکھنے والوں، اور دوسرے مقام پر یہاں تک فرمایا کہ فحش گفتگو کرنے والے کو کتے کے پیٹ میں لایا جائے گا، اسے کتے کے پیٹ میں لایا جائے گا۔ سوچو، آج اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، آج اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، نہ فحش گفتگو کرنے کو، نہ فحش دیکھنے کو، فحاشی عام ہو رہی ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، اس سے ایمان کو بھی زوال آ سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے محدث کی گفتگو پیش کروں۔ اگر آنکھوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو کبھی کبھی یہ آنکھوں کا مس یوز انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کافر اور مرتد تک بنا دیتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عظیم ترین ہستی، باب مدینۃ العلم، سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، علی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن پھر اس پر نظر جمائی نہ جائے، بلکہ فوری طور پر اپنی نظر کو وہاں سے پھیر لیا جائے۔ اگر دوسری نظر میں عورت کو دیکھا گیا تو یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان کہتا ہے میرا سب سے کامیاب تیر کمان آنکھوں کا غلط استعمال ہے، جب میں یہ استعمال کرتا ہوں تو یہ میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا۔ بڑے بڑوں کا ایمان لوٹا آنکھوں کے غلط استعمال کروا کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اتنی احتیاط بتائی، بعض لوگ ان خیالات کو دقیانوسی خیالات کہنے لگتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ بڑے روشن خیال بنے ہوئے۔ یاد رکھنا اللہ والوں کا خیال کبھی دقیانوسی نہیں ہو سکتا۔ جس روشن خیال کی طرف تم جا رہے ہو نام نہاد روشن خیال، وہ دقیانوسیت ہے، یہ نہیں۔ اسلام دقیانوسیت کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو دیکھنے سے بھی بچو جو اجنبی اور نامحرم ہے۔ عورت تو عورت ہے، عورتیں جو کپڑے پہنتی ہے، اگر وہ کپڑے بھی کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو کہ اس سے بھی دل میں شہوت اور زنا کے جذبات پیدا ہوتے۔ اتنے تقوی کی بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر عورت کے کپڑے کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو، اور یہاں تک کہ پھر تقوی کی بات فرماتے کہ یہ بھی تقوی ہے کہ اگر عورت کہیں سے بیٹھ کر کے اٹھ جائے اور وہ جگہ ابھی اس کے بیٹھنے سے گرم ہو تو وہاں بھی نہ بیٹھا کرو، کیونکہ وہاں بیٹھنے سے بھی دل میں زنا کے جذبات پیدا ہو سکتے۔ یہ پاکیزگی کا تصور ہے اسلام میں۔ اگر کوئی بہت بڑا انسان بھی اپنی آنکھ کے حوالے سے بے فکر ہو جائے تو وہ بھی آنکھوں کے فتنے میں مبتلا۔ آنکھ کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی بیان فرمایا، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کو بطور مفہوم اس کے خلاصے کے طور پہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بغداد معلیٰ کے اندر 30,000 حدیثیں
ان کو سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھی، بڑے محدث، عالم، فقیہ اور اپنے وقت کے بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور قرآن مقدس کو 7 قرأت پر تلاوت کرنا جانتے تھے، یعنی کہ وہ قرأت 7 سے قرآن مقدس کی تلاوت جانتے تھے اور حافظ قرآن تھے، بڑے زاہد، بڑے عالم۔ توکل میں اپنی مثال آپ ابھی بغداد معلیٰ کی سرزمین، بغداد شہر ابھی بسا ہی تھا، بہت عرصہ نہیں ہوا تھا اس کو بسنے، نیا نیا بسا تھا بغداد معلیٰ، عروس البلاد، جیسے ممبئی ہندوستان میں عروس البلاد کہلاتا ہے، ویسے عراق کی سرزمین پر بغداد عروس البلاد تھا، اور وہاں پر شیخ ابو عبداللہ اندلوسی، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب، فقیہ، محدث اور اتنے بڑے زاہد اور عابد تھے کہ ہزاروں لوگ آپ کے مرید اور ہزاروں لوگ آپ کے شاگرد تھے۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، حج کے ارادے کا جیسے لوگوں کو علم ہوا، لوگ جوق در جوق آپ کے ساتھ حج کرنے کی تمنا میں آپ کے ساتھ ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج وہی کرے گا جو مکمل توکل کے ساتھ نکلے۔ ہزاروں شاگردوں کو لے کر کے نکلے، اور آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اتنے معتمد اور اتنے مستند وہ فقیہ اور محدث تھے کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی جیسے لوگوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی حج کے لیے جا رہے ہیں تو انہی کے ساتھ ہو جائیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی یہ کیسے لوگ ہیں، اپنے دور کے صوفیاء کے امام ہیں یہ لوگ۔ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی بلندی عطا کی ہے۔ سرکار غوث اعظم اور سرکار غریب نواز کے شیوخ اور مشائخ میں ان کا جو وہ نام آتا، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو شیخ ابو عبداللہ اندلوسی جیسے فقیہ اور جو وہ محدث کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی حج کے لیے نکل جائیں۔ یہ قافلہ چلا، چلچلاتی دھوپ تھی، جیسے یہ قافلہ نکلا تو پانی کی پیاس کا احساس لوگوں کو ہوا۔ شیخ نے اتنے توکل کی بات کی تھی کہ لوگ مشکیزیں بھی ساتھ نہ رکھیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو پھر اسی شان سے نکلے۔ اپنا انداز تھا ان کا، حالانکہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، پرہیزگاری کا توشہ ہے۔ نکلے اس تقوی اور پرہیزگاری اور توکل کے توشے کے ساتھ، ایک جگہ ایک علاقے میں گئے تو اس بستی میں دیکھا کہ لوگ شرک میں گرفتار ہے، اور کوئی آنکھ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سلیب کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ شیخ نے یہ سب منظر دیکھا اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ شاگردوں نے کہا کہ ہمیں پیاس بھی لگی اور چلچلاتی دھوپ بھی ہے، اگر یہاں پر دوپہر میں قیام کر لیا جائے تو شام کے وقت روانہ ہو جائیں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ لوگ رک گئے اور گرجا کے نیچے جو دیوار کا سایہ تھا وہیں پر لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ شیخ کو احساس ہوا کہ میرے شاگرد اور قافلے والے پانی کے حوالے سے بے چین ہیں اور ان کو پانی ملتا نہیں، تو وہ مٹکی لے کر کے پانی کی تلاش میں نکلے۔ جیسے ہی وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور پانی کی تلاش میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک بڑا سا تالاب ہے، اور تالاب پر جو ہے کچھ لڑکیاں ہیں اور بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، اور وہ پانی بھر رہی ہیں، اور ان تمام لڑکیوں کے اندر ایک اور لڑکی ہے جو بڑی حسین و جمیل اور حسن کی ملکہ ہے۔ ان کی نظر اس لڑکی پہ پڑی، وہ تو پانی ہی بھول گئے۔ حکم تھا کہ اگر کسی عورت پر پہلی نظر پڑے تو نظر جھکا لو۔ ان سے یہ چوک ہو گئی، بھول ہو گئی کہ انہوں نے اتنے متقی، پرہیزگار، پاک باز، عابد، زاہد ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی کو وہ تکتے رہ گئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی عورت پر، خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور یہ سوچ کر نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اسی وقت اسے بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ جنت نعیم اس کے مقدر میں بے حساب لکھ دی جاتی ہے۔
لیکن بہرحال انہوں نے دیکھ لیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ اللہ رب العزت سب پر رحم فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرمایا کرتے تھے، میرے بیٹو شیر کے پیچھے بھاگنا پڑے چلے جاؤ، ناک کے پیچھے جانا پڑے چلے جاؤ، کبھی خوبصورت عورت کے پیچھے نہ جانا، اس لیے کہ ناک ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، حسن نسواں ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ وہ ڈسن ہے جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ آج میری قوم کے جوانوں کو اسی راہ پر لا کر ڈال دیا گیا۔ فلموں میں لڑکی بے نقاب بے حجاب حتیٰ کہ ننگی کی جا رہی۔ سب سے زیادہ فلم وہ دیکھی جاتی ہے جس کے اندر ننگا پن زیادہ ہوتا ہے، عریانیت زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ وہ تصویریں دیکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبداللہ موسوی تو یہاں تک فرماتے ہیں جو عورتوں کو دیکھنے کا عادی ہوگا پاپ کی نظر سے، اسے تیار رہنا چاہیے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، اس کی زبان پہ موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ اندازہ کریں جو عورتوں کی صورت اور چہرے دیکھیں مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ جو زنا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے فلموں کے اندر، اس کا موت کے وقت حال کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ زندگی کی رنگ ریلیاں ہمیشہ نہیں رہے گی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ عیش و عشرت قدے ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ تام جھام ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ دنیا ہے، دنیا، اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، چند لمحے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کے فریب میں نہ آؤ، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ۔ دنیا تمہیں اغوا کرنا چاہتی ہے، دنیا فکر کو اغوا کرنا چاہتی ہے۔ تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو تحفظ فراہم کرو۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں کا غلط استعمال انسان کو کیسے کیسے بڑے انسانوں کو کہاں تک لے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ ابو عبداللہ اس لڑکی کو دیکھ کر چند لڑکیوں سے سوال کرتے ہیں، یہ لڑکی جو اتنی خوبصورت ہے یہ کس کی لڑکی ہے؟ تو کہا کہ یہ شہر کے سب سے امیر ترین انسان اور مذہب عیسائیت کا جو بہت بڑا رہنما ہے اس راہب کی بیٹی ہے۔ تو کہا اتنی خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، اس کے باوجود اس کے باپ نے اس کو ذلیل کیسے کیا کہ اس کو پانی بھرنے بھیج دیا؟ کہ اس کے باپ نے ذلیل نہیں کیا، اس کے باپ بڑا ہوشیار ہے، اس کی تربیت کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ کام دھام سیکھے کہ اپنے سسرال میں جا کر کے وہ رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو۔ ذلیل نہیں کیا بلکہ اس کی تربیت کا یہ ایک اصول ہے کہ اس نے اس کو کام پر لگا رکھا ہے۔ جب آنکھیں چار ہوئی اور لڑکی کو تکتے رہ گئے تو وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، مگر ان 3 دنوں میں بھی جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر ویسے سر پکڑ کر بیٹھتے تھے۔ حضرت سیدی شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں، یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے مرشدوں میں سے ہے جن کے بارے میں ہم شجرے میں یوں پڑھتے ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ ان کے پیر و ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔